بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم غیر ملکی افراد جب بھی کسی ملک میں روزگار کی تلاش میں جا کر اپنا بسیرا کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنے ملک کے ایمبیسڈر یعنی سفارتکار کے طور پر جاتے ہیں۔ ہمارے رویے، ہماری حرکتیں ہمارے ملک کی اقدار اور وہاں بسنے والے باقی لوگوں کی شناخت کرواتی ہیں۔ دنیا کے بہت سارے غریب اور ترقی پذیر ممالک سے بہت سارے افراد روزگار کے سلسلے میں یورپ، امریکہ یا عرب ممالک کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ان ممالک میں روزگار کے کافی زیادہ مواقع اللہ رب العزت نے دیے ہیں، لہٰذا افراد ہجرت کر کے ان ممالک میں آتے ہیں۔ بہت سارے عرب ممالک میں آنے والے افراد پاکستان، انڈیا یا دیگر ممالک سے جو آتے ہیں وہ اچھے بہترین ٹیکنیشینز، قابل ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی مختلف جگہوں پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ رزق حلال کمایا جائے اور اپنی فیملی کو سکون کے ساتھ زندگی گزارنے میں مدد فراہم کی جائے، مگر دوسری طرف دھوکہ دہی، جعل سازی اور مکروہ کاروبار کرنے والے افراد بھی انہی ممالک سے انہی ممالک کا رخ کرتے ہیں اور یہ قومی شناخت پر ایک دھبا لگانے کا باعث بنتے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ میں سعودی عرب میں جرائم پر نظر ڈالی جائے تو نہایت ہی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جرائم میں ملوث ہو کر پکڑے جانے والوں میں زیادہ تر کا تعلق ایشیائی ممالک، خاص طور پر انڈیا، پاکستان اور دیگر بنگلہ دیش سے بھی ہے۔ اس میں پاکستانی ہوں تو لہٰذا میں پاکستانی افراد کو اس میں تھوڑا سا نمایاں کروں گا، کیونکہ یہ لوگ اپنے ملک کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو کہ آنا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے رستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان ممالک کے جو بھی جرائم پیشہ افراد ہیں ان کا سب سے پہلا نشانہ ان کے ہی اپنے ہم وطن افراد ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیشی افراد اپنے ہی ہم وطنوں کو قید کر کے ان کے ملکوں میں فون کرتے ہیں اور ان سے مزید رقم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہی صورتحال کچھ انڈین افراد اور پاکستانی افراد کے ذریعے بھی دیکھی گئی ہے۔ اگر ہم پچھلے 2 سے 3 ہفتے کا جائزہ لیں تو بہت ساری خبریں جو سعودی عرب میں مختلف اخبارات میں آئیں، جو میں نے بھی آپ سے مسلسل شیئر کی ہیں، اس کے مطابق بہت سارے پاکستانی افراد، انڈین اور بنگلہ دیشی مختلف جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ 18 سپٹمبر کو مدینہ منورہ پولیس نے گھروں میں چوری کی وارداتیں کرنے والے 6 رکنی گروہ کو گرفتار کیا، جس میں افسوس کے ساتھ 2 پاکستانی بھی شامل تھے، 2 نائجیرین اور 2 دیگر افراد اس میں شامل تھے۔ انڈین افراد اکثر موبائل کے کاروبار اور جعل سازی کرنے میں ملوث پائے جاتے ہیں، جو کہ اپنے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ 22 اگست کو قصیم سے 6 پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا جو جعلی اقامے اور دیگر قانونی دستاویزات کی جعل سازی میں ملوث تھے۔ ثبوتوں کے ساتھ سیکیورٹی اداروں نے انہیں گرفتار کیا۔ انہی دنوں قصیم میں ایک افغانی اور ایک پاکستانی کو گرفتار کیا گیا جو زیر تعمیر عمارتوں سے کیبل اور دھاتی چوری کرتے تھے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی ادارے مسلسل غیر ملکی افراد پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں جو کہ اس طرح کے جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب ہو یا دیگر دنیا کا کوئی بھی ملک جہاں پر غیر ملکی افراد اس طرح کے جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پکڑے جانے کے بعد ان کے لیے جو سزا اور جرمانے مقرر ہوتے ہیں، اس سے ان کی فیملی اور ان کے دوسرے ہم وطن بہت متاثر ہوتے ہیں۔ فیملی میں خاص طور پر ان کی فیملی کے بچے اس کا بہت برا اثر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام افراد کو بلکہ ہم سب کو ہی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ تمام کارروائیوں کے بارے میں معلومات جان سکیں۔